آج کا موضوع نوجوانوں کے لیے بہت ہی اہم۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے باوجود گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن کرنے کے باوجود بہت سارے نوجوانوں کے لیے نوکری حاصل کرنا مشکل ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا ان کی سکلز، ان کا جی پی اے، جو کورسز ان کو پڑھائے جا رہے ہیں وہ مارکیٹ کے لیے ریلیونٹ نہیں ہیں، یا ہماری اوور آل معیشت اور اکانومی اس طرح سلو ڈاؤن کر رہی ہے کہ نئے نوکری کے مواقع آگے نہیں آ پا رہے؟ آپ نے گزشتہ 5 سالوں میں دیکھا ہوگا کہ انٹرپرینورشپ کی بہت بات کی جاتی ہے کہ انسٹیڈ آف بینگ اے جاب سیکر بیکم اے جاب کریٹر، لیکن یہ کتنا آسان اور مشکل ہے۔ اس وقت ایک اندازے کے مطابق کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں جتنے لوگ ڈاکٹرز اور انجینئرز بن کے گریجویٹ کر رہے ہیں اس سے زیادہ بلکہ بڑی تعداد میں لوگ بزنس گریجویٹس کے طور پہ باہر آ رہے ہیں۔ اب یہ بزنس گریجویٹس بزنس کر پا رہے ہیں، نوکری تلاش کر پا رہے ہیں یا نہیں، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ آج ہم فوکس کریں گے دا گریجویٹس ڈگریز اینڈ دا پوسٹ گریجویٹس آف بزنس، یعنی بزنس ڈگریز حاصل کرنے والے لوگ، بی بی اے، ایم بی اے کرنے والے لوگ، اور اس میں مختلف اور آپ کو اسپیشلائزیشنز بھی ملیں گی۔ ان کے لیے نوکری کرنا یا کاروبار شروع کرنا کتنا آسان یا مشکل ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان سے باہر تو ایسا لگتا ہے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے، تو پھر پاکستان میں ان کے لیے اسٹرگل اتنی ریئل کیوں؟ آئیے اس گفتگو میں شامل کرتے ہیں ریپرزینٹیوز فرام دا لیڈنگ یونیورسٹیز آف پاکستان، اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ گیپس یا لکوناس کہاں پہ دیکھتے ہیں۔ فرسٹ اینڈ فارموسٹ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں طالب کریم صاحب، جو کہ پریزیڈنٹ ہیں آف دی انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ، کامنلی نون ایز دا سی بی ایم ایز ویل۔ طالب صاحب بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے۔ آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر عامر حسن، جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہیں ایکیڈیمک افیئرز ایٹ دا حبیب یونیورسٹی۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حسن فار بینگ ہیئر ایز ویل، اینڈ حبیب یونیورسٹی آف کورس being one of the foremost liberal arts and sciences universities of Pakistan. طالب صاحب, if I may start this conversation with you, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا پاکستانی جاب مارکیٹ میں اتنی سخت، اتنی اسپیس موجود ہے to absorb all these business graduates? So thank you, Sidra. I think we appreciate کہ آپ ہمیشہ سوشل ایشوز کو لے کر آتی ہیں، and I think دیکھیں there are many reasons and I think you have mentioned few. Economic downturn is one of the major reasons آج کل جو everyone is facing. کہ last few years سے the way things are moving in this country, آپ روز اخبار میں پڑھتے ہیں کہ lot of manufacturing organizations, companies are shutting down. Auto has taken a big hit, steel, and all that is related to having difficulties in getting raw material from abroad. So یہ بہت ساری انڈسٹری لنکڈ ہے through those imports. تو ظاہر that impacts fresh graduates. اتنا I think a lot of companies are sustaining by not laying off their people, which is a good step on their part, but they cannot sustain for too long. Very true. تو اس کے لیے جو انٹری پوائنٹ ہے فار فریش گریجویٹس وہ اور ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے واٹ شوڈ یونیورسٹیز ڈو؟ آئی تھنک وی ہیو ٹو اسٹارٹ آؤٹ آف باکس تھنکنگ ناؤ. آئی تھنک ون ایریا دیٹ یو مینشن، جو آپ نے ابھی ذکر کیا تھا، وہ ہے انٹرپرینورس، کہ آپ جاب کریٹرس کو نکال رہے ہیں، ناٹ جاب سیکرز. اور اس کو دیکھتے ہوئے مینی یونیورسٹیز نے اپنا انکیوبیشن سینٹر شروع کر دیا ہے، جس میں جیسے ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ایٹ لیسٹ 20 سے 22% آف آور گریجویٹ شوڈ ہیو دیئر اون اسٹارٹ اپس. اب اسٹارٹ اپ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ 200 امپلائمنٹ کریں. اگر آپ ایون اف یور اسٹارٹ اپ از امپلائنگ 3 or 4 people, then you are doing service to the economy. Service industry is still there. تو ہمیں ایک being a business school ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ there is always a requirement for BBAs and MBAs in the market, because in a way they are all-rounders. They have knowledge of finance, they have knowledge of marketing, HR and others. But again, as a university, we have to think of other innovative disciplines where they can be useful to the market. بالکل. And technology is one of those areas. We are looking at a lot of hybrid degrees. اب اگر آپ دیکھیں کہ جیسے ایم بی اے میں بھی there is a specialization for hospital management، جو کہ اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جتنے نئے ہاسپٹلز یا میڈیکل ادارے آ رہے ہیں اس میں اسکل کی ضرورت ہے. ڈاکٹر حسن، آپ کس طرح دیکھتے ہیں where does the gap lie
لبرل آرٹس انسان کو مختلف فیکلٹیز اور مختلف ڈسپلنس کو ایکسپلور کرنے کا موقع دیتی ہے اور اس کے بعد وہ جو اسپیشلائزیشن میں جانا چاہے. ویری امیریکن وے آف لوکنگ ایٹ ہائر اسٹڈیز. از دیٹ ورکنگ ان پاکستان؟ So, great question, Sidra. First of all, thank you for the invitation. And یہ جو liberal arts کا یہ جو model ہے, which I think Habib University took a bold decision of doing that and experimenting that in Pakistan, وہ انہی وجوہات پہ مبنی تھا جو آپ بات کر رہی ہیں کہ the dynamics of the job market has changed. اگر آپ ڈیجیٹل اور انفارمیشن ایج 1980s پوسٹ اگر آپ دیکھیں تو جو اسکل سیٹ اور ایٹریبیوٹس ریکوائرڈ ہیں اسٹوڈنٹس کے, دیٹ ہیز فنڈامنٹلی چینجڈ. دا ٹائپ آف پرابلمس جو کہ ہم انکاؤنٹر کر رہے ہیں, جو چیلنجز ہیں ہماری, جو کسی پرابلم کو سولو کرنے کے لیے ڈسپلن ریکوائرڈ ہیں, اس میں انٹر ڈسپلنری پروسیس اور تھاٹ پروسیس ریکوائرڈ ہے. ان ساری وجوہات کو اگر آپ رکھیں اپنے سامنے, تو لبرل آرٹس کا جو ماڈل ہے وہ یہ الاؤ کرتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو آپ کریٹیکل تھنکنگ, پرابلم سالونگ, کمیونیکیشن اور کولیبریشن جو ہے وہ کس طریقے سے ان پروجیکٹس میں آپ انوالو کریں گے, سو دیٹ دے کین بیکم ویری افیکٹو ورک فورس آف دی انڈسٹری. بالکل, جیسے کہ کہا جاتا ہے, کئی اسٹڈیز اس وقت پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہیں کہ جو گریڈ اسکول میں بچے ہیں 60% آر گوئنگ ٹو گو انٹو جابس دیٹ ہیو ناٹ یٹ بن انوینٹڈ. اگر آپ جین زی کی بات کرتے ہیں تو دے آر پروبیبلی گوئنگ ٹو بی اے پارٹ آف 10 ڈفرنٹ انڈسٹریز ان دیئر پروفیشنل لائف سائیکلز, جس میں سے کہا جاتا ہے کہ 5 سے 6 مختلف اداروں کے لیے کام کریں گے, جو کہ ایک انہونی بات ہے. اس سے پہلے کی جنریشنس کو اگر ہم دیکھیں, زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 مختلف انہوں نے جابس کی ہیں. طالب صاحب, ایک زمانہ تھا جب ہم MBA کر کے نکلے, وچ واز اے گڈ 10+ years ago, تو جاب ہاپنگ کو ایکچولی برا سمجھا جاتا تھا. بلکہ ہمارے استاد ہمیں منع کرتے تھے کہ اگر آپ نے کہیں پہ 2 سال سے کم عرصے کے لیے نوکری کی ہے تو اس کو تو CV میں لکھیں ہی نا, بیکاز یو ول بی سین ایز اے نان سیریس کینڈیڈیٹ. آج اگر آپ 2 یا 3 سال سے زیادہ کسی ادارے کے ساتھ رہتے ہیں تو ایک پرسیپشن بن جاتی ہے کہ نو بڈی ہیز وانٹیڈ یو فار ویری لانگ. تو آج کا گریجویٹ کیا سوچ رہا ہے؟ دیکھیں اگین سدرا, یہ جو again it depends on the industry. دیکھیں جاب ہاپنگ اسپیشلی ان ٹیکنالوجی اور انوویٹیو انڈسٹری میں بہت زیادہ ہے, کیونکہ پیپل موونگ فرام ون ٹیکنالوجی ڈریون کمپنی ٹو دی ادر, اٹس ویری کامن. آپ نے جن زی کی بات کی, جی دیکھیں اس میں دیٹس ون سائڈ آف دا اسٹوری ویئر وی آر گیٹنگ اسٹوڈنٹس. The other side of the story is that whether our faculty members are prepared to teach Gen Z. Dekheng, we are talking about those kids who were born after 2000 and they were born with smartphones in their hands. I mean, I have 2 granddaughters, one is almost 2, the other is almost 5. And I think the 5-year-old knows more about the smartphone than I do. And once they come to the university level, the teachers standing in front of them, the faculty members, they have to relate to them through technology. So coming back to your question, we need to prepare those students for that type of mindset, that they go out in the market and they are technology savvy. Once they are there, they are able to adapt to that type of a market. And yes, job hopping at one ٹائم واز کنسیڈرڈ, جب کہتے تھے کہ یہ 2 سال سے زیادہ سے پہلے اگر آپ چلے گئے تو یو آر ناٹ سنسیئر ٹو دا کمپنی. آئی تھنک اسپیشلی ان ٹیکنالوجی ڈریون کمپنیز دیٹ از ناٹ پیپل نو ناٹ اینی مور. تو انسینٹیوائز کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیے ایک بات جو الزام ان ینگسٹرز پہ ہمیشہ لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ منی مائنڈیڈ ہیں, ان کو بہت سینس آف انٹائٹلمنٹ ہے, دے وانٹ ٹو مچ ٹو سون. یعنی دس از واٹ آئی کیپ ہیئرنگ فرام ملینیل اینڈ جین ایکس کے مینیجرز. آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے کہ آر دے مور کلیئر ہیڈڈ آف واٹ دے وانٹ ان دیئر پروفیشنل لائف, کہ ان کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ بھائی مجھے گریجویٹ کرنے کے بعد یہ لائف اسٹائل چاہیے, ایسی نوکری چاہیے, یہ پرکس چاہیے, اور آر دے کنفیوزڈ؟ I think both. I think they have certain mindset. دیکھیں that's a human nature. Everyone wants materialistic تو ایک ہوتی ہے ہمیشہ خواہش, لیکن I think they are more focused now. I think I find them to be more focused. They have
جو ہمارے زمانے کا جو اٹینشن اسپین تھا وہ ذرا میرے خیال میں وی ور مور ٹالرنٹ. آئی تھنک آج کل کی جنریشن جو ہے دے آر لیس ٹالرنٹ, دے ڈونٹ لائک لانگ لیکچرس. اگر آپ ان کو سامنے بٹھا دیں اور 1.5-2 گھنٹے کا لیکچر دیں تو وہ نہیں سننا چاہتے. there won't be any یعنی concentration. آئی تھنک ہیئر یو آر ریزونیٹنگ ود آل دا پیرنٹس ایز ویل جو اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں کانسٹنٹلی اپنے بچوں سے بات کرنے کے لیے. ڈاکٹر حسن آپ کیا کہیں گے؟ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ان کے لیے دنیا بہت مختلف ہے اینڈ یو ویری رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ. ایک تو ڈیجیٹل نیٹیوز ہیں, انٹرنیٹ سوشل میڈیا ان کے لیے نارمس تھا, دے ور بورن ان ٹو دس ایرا. لیکن زندگی سے کیا چاہتے ہیں, ایکسپیرینسز چاہتے ہیں, ٹریول کرنا چاہتے ہیں, گروتھ ان کے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ تو دیکھیں سدرا, جو ہمیشہ سے چینج ہیز بین پارٹ آف آر ایکو سسٹم, چاہے وہ ایکیڈیمیا ہو چاہے وہ انڈسٹری ہو. واٹ ہیز ہیپنڈ ان دا لاسٹ 2-3 ڈیکیڈز از کہ جو اسکیل ہے چینج کا وہ بہت ریپڈ ہے. اور اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں نا تو جو نیچر آف جابس ہیں وہ بڑے ڈفرینٹ ہیں. تو جو آج کا اسٹوڈنٹ ہے, آج کا جو طالب علم ہے, وہ بہت اویئر ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے. تو فار ایگزامپل اگر وہ کوئی جاب کر رہا ہے اور لیٹس سے کہ 2 سال اس کا یا 3 سال اس کا ایکسپیرینس ہو گیا ہے, تو جو اسکل سیٹس وہ ایکوائر کرتا ہے, کیونکہ بہت فوکسڈ ایریا میں وہ جاب نہیں کر رہا, تو کیونکہ وہ ملٹی ڈسپلنری ہے تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا میں یہ بھی کر سکتا ہوں, میں سیلز پچ بھی کر سکتا ہوں, میں مارکیٹنگ بھی کر سکتا ہوں, میں ایک بہت, یا اپنے اندر وہ ایک کریٹیو صلاحیت دیکھتا ہے. تو وہ جاب کو اپنی اسکل سیٹ کو وہ ایکسپلائٹ کر کے وہ جاب بدلتا بھی ہے. صحیح. اینڈ دین دے انٹریکٹ ود ادر اسٹوڈنٹس, ود انڈسٹری. انفارمیشن ایج ہے, اس کو یہ پتہ ہے کہ میری صلاحیت جو اس وقت موجود ہے میں کن کن ایریاز میں جاب کر سکتا ہوں. وہ وقت گئے جو ہم تھے کہ ایک جگہ جاب کی, سر جھکایا اور 20 سال ہم نے نوکری کر لی ادھر. اب وہ جیسے آپ نے کہا نا کہ زیادہ انسٹرکشنس بھی نہیں سننا چاہتا, اتنا پیشنس بھی نہیں ہے. دے ڈونٹ ٹیک اے لانگ ویو آف لائف, دے وانٹ امیڈیٹ ریزلٹس اینڈ امیڈیٹلی وانٹ ٹو ہاپ آن ٹو دا لائف اسٹائل دیٹ دے وڈ لائک. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ڈاکٹر ہما بقائی بھی ہمارے پاس بریک کے بعد موجود ہوں گی. اہم بات یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں پہ, خاص طور پہ اعلیٰ جو ڈگریز ہیں ان کے پروگرامز کے اوپر تنقید ہوتی ہے کہ ہم بھی کوئی بہت ریڈنڈنٹ کورس پڑھا رہے ہیں اور آج کی دنیا کے حساب سے نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر انہی پاکستانی یونیورسٹیز کے گریجویٹس کو باہر کے ممالک اور باہر کی کمپنیز ہاتھوں ہاتھ کیوں لیتے ہیں؟ کیا ہمارے یہاں ان کی انڈرسٹینڈنگ کی کمی ہے یا ہم ان کو وہ مواقع نہیں دے پا رہے جہاں وہ شائن برائٹ کر سکیں؟ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ پاکستانی گریجویٹس اور پاکستانی یونیورسٹی کے گریجویٹس کو پوری دنیا میں ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے. ان کی مانگ ہے, ان کی ڈیمانڈ ہے. کیا یہ نمبر 1 برین ڈرین ہے؟ کیا ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا آنے والے کچھ دنوں میں؟ یا پھر دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ اسٹوڈنٹس انسینٹیوائز کیوں نہیں ہو رہے پاکستان میں رہنے کے لیے؟ اور اس میں صرف اور صرف معیشت کی بات نہیں کریں گے, اس میں صرف روپے کی گرتی ہوئی قدر کی بات نہیں کریں گے, بلکہ وہ پورا سسٹم جو کہ ایک ینگ گریجویٹ کے لیے ہونا چاہیے, کیا وہ موجود ہے یا نہیں؟ پروگرام میں اور اس کانورسیشن میں اب ہمیں جوائن کر رہی ہیں ڈاکٹر ہما بقائی, ہوز ڈائریکٹر ایٹ دا ملینیم انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اینڈ انٹرپرینورشپ. بہت بہت شکریہ آپ کی موجودگی کا بھی. ڈاکٹر ہما, آپ کیا سمجھتی ہیں, بالخصوص اگر بات کی جائے بزنس گریجویٹس کی, کیونکہ آپ بزنس کے کئی اسکولس کے ساتھ بھی منسلک رہی ہیں, کیا وجہ ہے کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی بھی نیا آئیڈیا اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا پاکستان میں قدرے مشکل ہے اور پھر اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ باہر اس سے بہتر اپرچونیٹیز مل جاتی ہیں؟ واٹ از اٹ دیٹ وی نیڈ ٹو فکس؟ سدرا جی, بات یہ ہے کہ یہ والے ڈسکشنز جو ہیں نا وہ آج کل کی صورتحال میں تقریباً ارریلیونٹ ہو گئے. اور میں ایسا کیوں کہہ رہی ہوں؟ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ابھی ایک ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے پاکستان کے حوالے سے, جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ہمارے سوشل انڈیکیٹرز ہیں, جس میں 2 چیزوں کو انہوں نے سامنے رکھا ہے, ایک ہیلتھ اور ایک ایجوکیشن, وہ دنیا کے غریب ترین لوگوں سے, ملکوں سے بھی خراب ہو گئے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 بچہ جو ایکچولی اسکول میں ہے اس میں سے 8 بچہ سمپل ٹیکسٹ نہ پڑھ سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے. تو یہ تو بحث ہی ختم ہو گئی نا کہ اسکل ایجوکیشن یا ریگولر ایجوکیشن. دا ہول کانسٹرکٹ آف انویسٹمنٹ ان ہیومن کیپٹل از ایبسنٹ. کمزور نہیں ہے نہیں.
تو اب بات یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان ورج پہ کھڑا ہے. ہم سن رہے تھے اکنامک ایمرجنسی کی, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہیلتھ ایمرجنسی بھی لگنی چاہیے, ایجوکیشن ایمرجنسی بھی لگنی چاہیے. جب میں یہ کہہ چکی ہوں تو اس کے بعد شاید میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو پاپولیشن کی ٹرمز میں ہم بات کریں نا, تو 85.78 ملین پاپولیشن اس وقت پاکستان میں ایسی ہے جس کو اسکل بھی دی جا سکتی ہے, ایجوکیٹ بھی کیا جا سکتا ہے, اور اس کو اگر ہم پلگ ان کر دیں گلوبل مارکیٹ سے تو اکنامک ریوائول ہو سکتا ہے. یہ پاکستان کا پوٹینشیل ہے, لیکن پوٹینشیل اسٹریٹجی کے بغیر زیرو ہوتا ہے. تو ریگولر ایجوکیشن بھی کمزور ہے, اسکل بیسڈ ایجوکیشن بھی کمزور ہے, اور جو فوکس, تھرسٹ, سینس آف ارجنسی کی ضرورت ہے اس ریوائول کے لیے وہ موجود نہیں ہے. اسکل بیسڈ ایجوکیشن انتہائی ضروری ہے, ووکیشنل ٹریننگز انتہائی ضروری ہیں. جو ہمارا ایمبٹ ہے ہماری پاپولیشن کا, اس میں دونوں ٹریکس کو اچھے طور پہ چلنا چاہیے. ہمارے یہاں وہ اس لیے کمزور ہیں کہ ہم اس طرح سے اس کے لیے معاشرے میں عزت نہیں پیدا کر پائے, اور ہم نے ایک تقریباً سمجھیے ایک بھیڑ چال چلا دی ہے کہ ہر ایک کو لگتا ہے کہ اسے ہائر ایجوکیشن حاصل کرنی چاہیے, اور پھر ہائر ایجوکیشن میں ہم ایسی ڈگریاں بانٹ رہے ہیں دیٹ آر ناٹ ورتھ دا پیپر دے آر ریٹن آن. میرے پاس جو ماسٹرز آ رہے ہیں اس وقت وہ 2 لائنیں سیدھی نہیں لکھ سکتے ہیں, وہ اپنی بات مکمل طور پر ادا نہیں کر سکتے ہیں. اور معذرت کے ساتھ مجھے اب یہ کہنا پڑتا ہے کہ کبھی کبھی ہمارے پاس اب کمپرومائزڈ پی ایچ ڈیز بھی آتے ہیں. تو انلیس ہم نے ایک لارجر ملٹی پرونگ اپروچ نہیں اپنائی تو یہ صرف بحث کی حد تک ٹی وی شوز میں محدود ہو کے رہ جائے گی کہ اسکل ایجوکیشن, ریگولر ایجوکیشن. The whole construct of investment in human capital is weak. ایسے ملک میں جہاں 70% آبادی 35 سال کی عمر سے نیچے, دنیا آپ کی طرف دیکھ سکتی ہے کہ جو دنیا میں فورس کی کمی ہے, ورک فورس کی کمی, وہ پاکستان پورا کر سکتا ہے. لیکن نہ تو ہمارے پاس اسٹریٹجی ہے, نہ فوکس ہے, نہ ہم اس حوالے سے ریسورس انویسٹمنٹ کے لیے تیار ہیں. تو مجھے تو یہ بحث اب بیکار لگنے لگی ہے. میرا تو خیال ہے کہ ایک ری امیجنیشن کی ضرورت ہے, ایک ری تھنک کی ضرورت ہے, اور ایک لٹرلی وار فوٹنگ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر ہما, اگر آپ ہی کی بات کو میں اسٹوڈیو میں ڈاکٹر حسن کے پاس لے کے آؤں. ڈاکٹر حسن, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب ہمارے یہاں کرٹیک کی جاتی ہے کہ انوویشن کے مواقع موجود نہیں ہیں, اور خاص طور پہ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ جو سبجیکٹس ہوتے ہیں, یو آلسو آفر اے پروگرام آف کمپیوٹر سائنسز ایٹ دا حبیب یونیورسٹی, انوویشن کا کتنا مارجن موجود ہے پاکستانی اسٹوڈنٹس کے پاس؟ سو سدرا, پہلے تو آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو کوئکلی رسپونڈ ٹو یور ارلیئر کویشچن, اور پھر میں اس کو آپ کے سوال سے بھی کنیکٹ کرتا ہوں کہ دس از ٹرو کہ a lot of our students اور some of our students اچھی اپرچونیٹیز کے لیے ملک سے باہر جاتے ہیں, بٹ جو ہمارے اسٹوڈنٹس کے پاس یہ اپرچونیٹیز ہیں یا تو گریجویٹ اسکولس میں جانے کے لیے یا جاب مارکیٹ میں لیے, وہ ایک بہت بڑا سب سیٹ نہیں ہے, وہ ایک چھوٹا سب سیٹ ہے. صحیح. اور یہ ان اسٹوڈنٹس یا ان یونیورسٹیز پہ زیادہ ایپلیکیبل ہے جہاں کا کریکولم از الائن ٹو دا 21st century اسکل سیٹ ریکوائرمنٹ. سو یہ کہنا کہ انوویشن کا جو اسپیس ہے وہ تو بہت موجود ہے, صحیح, لیکن اس انوویشن کو صحیح طریقے سے ہارنس اور ایکسپلائٹ کرنے کے لیے آپ کو بہت سے عناصر اپنی یونیورسٹیز اور ہائر ایجوکیشن میں موجود کرنے ہوں گے. اچھی کوالٹی آف اسٹوڈنٹس, بہت اچھی فیکلٹی, انفراسٹرکچر اینڈ دا کمپلیٹ فریم ورک جو کہ ایک کریکولم کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر حسن, اسی بات کو اگر میں آگے لے کے چلوں, اچھا یہ بات بالکل صحیح ہے کہ انوویشن کی اسپیس موجود ہے, مگر طالب صاحب اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں, اور ایک ill informed opinion اس وقت گردش کر رہا ہے کہ جی گریجویٹ پروگرامز یا ڈگریز آر اے تھنگ آف دا پاسٹ. خاص طور پہ جب سے ہم نے یہ رائز آف انفلوئنسرز دیکھا ہے, یا سوشل میڈیا یا ٹیکنالوجی اور ٹریڈنگ, امیزون ایٹسیٹرا سے لوگوں کے پاس کمانے کے راستے اور آ گئے ہیں. سو سڈنلی دیر از دس ہول ڈبیٹ کہ جی گریجویٹ کرنے کے بعد بھی آپ کو جاب مارکیٹ میں کمپیٹ کرنا ہے, پروبیبلی آپ کی اسٹارٹ اپ سے بہت کم ہوگی, اس سے بہتر ہے آپ ٹک ٹاکر بن جائیں, یوٹیوبر بن جائیں. واٹ از یور رسپانس ٹو دس؟ Sidra, those are two different, I think, avenues. Lekin jo university degree, I still feel is an important tool, and it's a different type of a career path.
جس کی آپ بات کر رہی ہیں, آئی تھنک دیٹس ایکسٹریملی امپورٹنٹ کریئر پاتھ, اسپیشلی ان دس ایرا, جہاں دیکھیں وی آر لوکنگ ایٹ دس بلج آف یوتھ پاپولیشن ان دس کنٹری, Yes. and not all of them can go and get a university degree. So one role which universities should play, and I think some of them are playing and we are also part of that, is to also enhance skill set of those youth who cannot go into university education. They cannot spend 4 years at that level. ان کو آپ کسی ٹیکنالوجی بیسڈ اسکل سکھائیں, ان کو آپ پروگرامنگ سکھائیں, انہیں آپ ڈیٹا سائنسز میں لے کر آئیں, انہیں آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں لے کر آئیں. اینڈ دیر از دس ہیوج اسکوپ آف فری لانسز ان دس کنٹری ویئر دیز کڈس کین ارن ان ڈالرز, $600, $700, $1,000, $2,000 by sitting at home and getting projects from abroad. And these also become our intangible, non-traditional exports. یعنی جب آپ اپنی سروسز اس طرح رینڈر کریں گے, ایک اندازے کے مطابق آپ کے آئی ٹی پروڈکٹس اور آئی ٹی سروسز آپ کو بیش قیمت زر مبادلہ کما کر دے سکتے ہیں. ڈاکٹر ہما, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ جب ہم بات کرتے ہیں اسکل بیسڈ ٹیکنالوجی سرٹیفکیشنز اینڈ پروگرامز کی, اس کی مقبولیت جس حد تک ہونی چاہیے پاکستان میں نہیں ہے, کیا یہ مسئلہ حکومت کی طرف سے کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی, اس میں کوئی پرابیبلی پالیسی ڈیزائن یا فریم ورک موجود نہیں ہے, یا آپ سمجھتی ہیں کہ ایکیڈیمکس نے یا ایکیڈیمیشنز نے ابھی اس گیپ کو فل کرنا ہے؟ یہاں میں آپ سے تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گی. میرا خیال ہے کہ جو ہمارے انوویشن سینٹرز ہیں, جو ہمارے انکیوبیشن سینٹرز ہیں, وہاں زبردست کام ہو رہا ہے اور ہمارے بچوں کے پاس بہت ساری انوویشن سکلز ہیں. سیڈ منی کی کمزوری کے باوجود وہ بہت اچھا کام کریں. آئی مین لک ایٹ جہارا, دا کیٹلسٹ لیب, کتنے اسٹارٹ اپس کو انہوں نے کھڑا کیا ہے. جو بات ہم بھول جاتے ہیں وہ ہے دا ریٹ آف فیلئر فار اسٹارٹ اپس اینی ویئر ان دا ورلڈ. دنیا میں کہیں بھی جو بیسٹ آف دا بیسٹ جگہیں ہیں وہاں پہ بھی 80 سے 90% اسٹارٹ اپس فیل ہوتے ہیں. اونلی 10% اسٹارٹ اپس جو ہیں وہ ٹیک آف کرتے ہیں. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جو پری ریکوزٹس چاہیے ان اسٹارٹ اپس کو یا ان بچوں کو ٹرین کرنے کے لیے, جو ان کی گرومنگ چاہیے, وہ بیسک گرومنگ یہاں پر بہت کم ہے اور بہت کم لوگوں کو اس کی ایکسیس ہے. دوسری اہم بات شاید یہ کہ ہمارے یہاں جو بچے ہیں وہ ابھی بھی کاپی کیٹ میں کہ اس میں پھنسے ہوئے, تو وہ باہر کی چیزیں دیکھتے ہیں اور اسے یہاں ریپلیکیٹ کرنا چاہتے ہیں. اپنی مسائل دیکھو, انڈیجنس سلوشنز نکالو تو دا تھنگ ول فلائی. وہ نیٹ پہ بیٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جی آسٹریلیا میں, امریکہ میں, سڈنی میں کیا ہو رہا ہے اور اس کو ہم یہاں ریپلیکیٹ کر لیں. ہمارے اپنے مسئلے الگ ہیں اور ہمیں اپنے حل چاہیے, اور اسی لیے اتنا فوکس ہے اس وقت کرٹیکل تھنکنگ پہ, انوویشن پہ, کریٹیوٹی پہ. یہ اسکل جب آپ بچے کی گرومنگ میں ڈالیں گے تو پھر وہ ریفلیکٹ ہوگا آپ کے انکیوبیشن سینٹرز میں بھی اور آپ کے بزنس اسکولز میں بھی. کیس بیس اسٹڈی پہ بھی بہت کام ہو رہا ہے, لیکن کیس بیس اسٹڈی کے لیے اپنے کیسز دیکھو نا جی. ہم تو باہر کے کیسز پڑھتے ہیں, وہ ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے یا بہت کم ہمیں انسائٹس دیتے ہیں. ہمارے پاس بکھرے پڑے ہیں کیس اسٹڈیز, ان کو دیکھیں, ان کو اٹھائیں, ان کو بزنس اسکولز میں پڑھائیں. اچھا, یہ بڑا اہم اس کے اندر ایک رول اینڈ کنٹریبیوشن انکیوبیٹرز کا, ایکسلریٹرز کا ہو سکتا ہے, جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سطح پہ موجود ہیں. پرائیویٹ ادارے بھی اس کو چلا رہے ہیں, یونیورسٹیز نے بھی اس کے اندر شراکت کی ہے, یقیناً حکومت کی طرف سے بھی کئی اسپانسرڈ انکیوبیٹرز موجود ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان کی بات سنتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم جی, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ علی بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی علی, کیا کہیں گے؟ میں اس بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں جابس کا نہ ملنا سب سے اس کی وجہ یہ ہے کہ ریلیونٹ جابس نہیں ملتی ہمارے. یعنی کہ اگر سپوز کسی نے ڈگری اگر بیچلرس کیا ہے بزنس میں, تو وہ بزنس میں اس کو جاب نہیں ملے, صحیح ڈھونڈتا رہے گا, نہیں ہے تو اپرچونیٹیز کسی اور جگہ مل جائے گی, تو اس کی ڈگری پہ یوزر ہو جائے گی. 1-2 سال اگر وہ لگاتا ہے, انجینئرنگ کا بندہ ہے, وہ مارکیٹنگ کا کام کر رہا ہے, تو شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں شاید لوگ جو ہے نا وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ اگر ایک میڈیا کا دور جیسے آیا تو لوگ سب میڈیا کی طرف چل پڑے. گریجویشن جو ہے وہ بہت زیادہ گریجویٹس ہوئے میڈیا میں, تو پہلے جاب اس حوالے سے اس طرح سے نہیں مل سکی کیونکہ بہت بڑا سچویشن ہو گئی.
इसी तरह से दूसरी फील्ड हैं, ये बहुत जब एक ठीक वक्त था है कि अली, MBA थैंक वाले यू फॉर बहुत- ब्रिंगिंग इन योर पर्सपेक्टिव। इसको मैं इस तरह देखती हूँ कि कई दफ़ा हम अपने यूनिवर्सिटीज़ के प्रोग्राम्स पे तनकीद कर रहे होते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशंस की, जो प्रोफेशनल्स की, जो कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट हैं, कोर्स कंपोनेंट्स वो नहीं होते। डॉक्टर हसन, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दैट? क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है ना कि जो कोर्सेज़ पढ़ाए जाने चाहिए और जो इंडस्ट्री की डिमांड है वहाँ पे कुछ गैप्स मौजूद हैं। हाउ डज़ योर यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्ड टू दैट? So that's a very valid comment जो है, क्योंकि देखें अगर आप अपने करिकुलम को इंडस्ट्री की नीड्स और मुल्क की जो प्रॉब्लम और चैलेंजेस के साथ अलाइन नहीं करेंगे तो ये जो गैप और मिस अलाइनमेंट है ये हमेशा बिल्कुल। रहेगी। आप देखते हैं कि एक ही यूनिवर्सिटी में बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ तालीम हासिल कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ उसमें से फिनोमिनली सक्सेसफुल हो जाते हैं। आज जब हमारे पास रिप्रेजेंटेशन मौजूद है फ्रॉम द 2 लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान, आइए ज़रा जानते हैं कि व्हाट एक्चुअली सेट्स देम अपार्ट। जो लोग ग्रेजुएट करने के बाद बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं और आजकल के हालात में ख़ास तौर पे उनकी वो क्या क्वालिटीज़ हैं जो उनको मुनफरिद बनाती हैं, क्योंकि एक ही क्लास में वही टीचर्स हैं, वही कोर्स वर्क है जो सबको कराया जा रहा है। व्हाट आर दोज मेक एंड ब्रेक क्वालिटीज़? तालिब साहब, इफ़ इन द एंड यू कुड हाईलाइट सम ऑफ दीज थिंग्स। आपको लगता है, लोग हमेशा हमारे यहाँ कहते हैं कि भाई कोई अगर ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, चर्ब ज़बानी है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है तो इसने तो बहुत आगे जाना है। आपने अपनी प्रैक्टिस में क्या नोटिस किया है? व्हाट्स योर एक्सपीरियंस? इसका एक गुड मिक्स होना चाहिए। Okay. आई थिंक समटाइम्स एक 3.9 GPA का स्टूडेंट कैन बी वेरी शाय and maybe cannot be a good marketer, Sahi. because in order to be a good marketer or a good salesperson you need to be more dynamic. Maybe a person with a GPA of 3 or 2.9 or 3.1 can be very dynamic in terms of his skills, in terms of his personality. So I have always felt, and whenever I talk to the faculty members and others, कि देखें हमारा काम सिर्फ स्टूडेंट्स को पढ़ाना नहीं है. इट्स नॉट जस्ट अ क्लासरूम इंटरेक्शन. यू हैव टू ग्रूम देम in order to be a good manager, a good citizen of this country, where they can contribute. So इसमें within the university they are groomed to be that. They have their societies where they participate in those societies. They are on their own. They raise their own funding. तो उनका एक फाइनेंस का भी एक्सपीरियंस हो जाता है. They do their own marketing. They do their own sales. And that's how they learn, and then they take that experience outside to their companies and they do well there. So ये जो grooming part है, that is essential. दूसरा, just to how do we, देखें, we need to stay connected with corporate, Right. with companies, and there are ways to do that. So either it's through internship programs. Now most of the universities are offering capstone projects where companies give problems to a group of students of 4 or 5 with a faculty as a mentor. They come up with the solution. They वो solution लेकर आते हैं and then they present it to the boardroom. हमें नहीं present करते, वो वहाँ जाकर present करते हैं. उससे एक जो वहाँ के जो executives उनको idea हो जाता है कि these students are learning something and they have come up with those type of solution जो एक multi-million consultant cannot provide and these students Yes. have provided. So इससे you need to be connected. और जो आपने कहा कि एक disconnect होता है between the industry and what we are teaching, that should not be there. Very true. So you need to involve a lot of these executives to be part of the फिर curriculum. जहाँ हमें लगेगा कि रिजिड थिंकिंग आ गई है, चाहे वो एकेडेमिया के एंड पे हो या इंडस्ट्री के एंड पे हो, वेयर दे आर नॉट एबल टू एब्जॉर्ब द यंग टैलेंट दैट इज़ कमिंग इन, फ्रेश ब्लड है, फ्रेश आइडियाज़ के साथ आ रहे हैं. समटाइम्स दे आर ऑल्सो नॉट रेडी टू रिसीव दीज पीपल. यही मसला नहीं है कि जी इनको यूनिवर्सिटी तो डे इन एंड डे आउट यूथ के साथ इंगेज कर रही है. हसन साहब, आप क्या समझते हैं कि व्हाट सेट्स अ सक्सेसफुल प्रोफेशनल अपार्ट? कई दफ़ा आप भी हैरान होते होंगे कि कई ऐसे ग्रेजुएट्स वापस आते हैं एज अलमनाई जिनसे आपको शायद कोई उम्मीद नहीं थी, जो नॉटीएस्ट बैक बेंचर्स, एंड समहाउ दे हैव बिकम वेरी सक्सेसफुल. व्हाट्स द इनसाइट देयर? So that's a $1 million question, सिद्रा. लेकिन ये कि I'll be a little cautious क्योंकि बहुत से students हमारा ये program भी देख रहे होंगे, and if I pinpoint 2 or 3 attributes, it is ये ज़रूरी नहीं है कि what works for student A will also work for student B. Very true. लेकिन कुछ चीज़ें जो कि बहुत
جو عناصر یا کوالٹی آپ کو سکسیزفل اسٹوڈنٹس میں ضرور نظر آئے گی وہ اس کا گریٹ ہے, یعنی کہ اس کا پیشن اور اس کا پرزیویرنس جو ہے وہ آپ کو بڑا ایک کامن تھریڈ نظر آئے گا. تو یہ جو وجوہات ہیں, جس طریقے سے سر بھی کہہ رہے تھے کہ مختلف کچھ اسٹوڈنٹ کے لیے کوئی چیز ہوگی, یہ بھی ایک مسئلہ ہے ہمارے ہائر ایجوکیشن سسٹم کا کہ اگر آپ چاہیں یا کوئی پروفیسر چاہے یا کوئی یونیورسٹی چاہے کہ ایک کریکولم, ایک ٹیمپلیٹ تمام اسٹوڈنٹس کے لیے سکسیزفل ہو جائے تو یہ نہیں ہو سکتا. بالکل. تو اسٹوڈنٹ سینٹریسٹی اور کلاسز, اور حبیب یونیورسٹی نے بڑا کانشیسلی یہ کیا تھا کہ ہماری کلاسز میں جو اسٹوڈنٹ کا سائز ہے وہ بڑا لمیٹڈ ہے, لیٹس سے 20 to 25 اسٹوڈنٹ, وچ مینس دیٹ دا فیکلٹی ہیز ٹو ورک وتھ اسٹوڈنٹس کہ ہر اسٹوڈنٹ کی نیڈ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. کوئی بہت اچھا سولو تھنکر ہو سکتا ہے, کوئی ٹیم میں بہت اچھا کام کر سکتا ہے, کسی کے انٹرپرینوریل اسکلز بہت اچھے ہیں. سو ہاؤ ڈز دا کریکولر, ہاؤ ڈز دا فیکلٹی, ہاؤ ڈز دا یونیورسٹی اکاموڈیٹ دیٹ نیش ایریا آف اے اسٹوڈنٹ, وہ ہے. میں اس لیے کچھ نہیں کہنا چاہ رہا کہ پرٹیکولر اس کے اندر کہ ایسا نہ ہو اسٹوڈنٹ سمجھے کہ یہی So in other words, what I'm hearing, Dr. Hassan, is that there has to be a system, an ecosystem, a support system that allows one to discover their own self-worth. یعنی جیسے آپ نے کہا نا کہ آپ کے اپنے یونیک اور منفرد کوالٹیز کیا ہیں جو آپ کو زندگی میں آگے لے کے جا سکتے ہیں, اور آپ میں کچھ نہ کچھ الگ تو ضرور ہے, کچھ نہ کچھ خاص آپ کو اللہ تعالیٰ نے ٹیلنٹ ضرور دیا ہے. اینڈ دا ہول پرپز آف ایجوکیشن از فار یو ٹو ڈسکور دیٹ. ایبسلیوٹلی. اور آئی کوڈنٹ ایگری مور وتھ یو جو ابھی آپ نے سدرا بات کی. اور ایک اچھے تعلیمی ادارے کا ایک مین مقصد ہی یہی ہے کہ یونیورسٹی از آل اباؤٹ اسٹوڈنٹ سکسیز. ٹھیک ہے, وہی فیکلٹی کا رول ہے, وہی ایڈمنسٹریٹر کا رول ہے, وہی کریکولم کا رول ہے. آپ اسیسمنٹس کر رہے ہیں, کچھ پروجیکٹس کر رہے ہیں, اینڈ یو آر allowing the students to have this opportunity کہ what clicks them, ان میں کون سی ایسی کوالٹیز ہیں جو کہ وہ کلک کرتی ہیں, اور ایک اچھے تعلیمی ادارے کا یہی. ایک بڑا امپورٹنٹ سوال آیا طالب صاحب کے لیے, سو آئی ریئلی وانٹڈ ٹو برنگ دس ٹو یور نالج. ان دا اکنامک ڈاؤن ٹرن دیٹ یو جسٹ پوائنٹڈ آؤٹ, جاب مارکیٹ میں تو ٹینشن ہے ہی, پیرنٹس کے لیے اس وقت بہت ڈیفیکلٹ ہے, اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہے ہائر ایجوکیشن افورڈ کرنا. دا افورڈیبلٹی ہیز بیکم اے کویسچن مارک. ایوری انسٹیٹیوشن مسٹ آفر merit/need based scholarships. What is your view about this? We are very liberal. Both merit it's an automatic with certain GPA, but we have a very liberal policy of financial need-based scholarship, جس میں ہمارا اپنا ایک endowment fund ہے, and then we have some very generous donors who give scholarships. So we have, for example, a very good understanding with TCF school system, where we get students from TCF who come and study for free at our institute. We have just signed an agreement with the Kiran Foundation. I don't know whether you have heard of Kiran Foundation. At the Lyari. At Lyari. We are getting students from there. So, ہمارا ایک ویری سمپل بورڈ کا, اور جو فاؤنڈر ہمارے تھے ان کا بڑا ایک سمپل وہ ہے کہ once a student is admitted, he or she cannot be refused because they cannot afford to pay. So we have to take care of them. So if they come to us and they say they cannot afford a single penny, we tell them we'll take care of you. And so it has never happened that someone has left this institute because they are unable to pay. I think that's a brilliant notion to have and a vision to have. بہت شکریہ. طالب کریم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر حسن was here as well. لیکن یاد رکھیں, and I want to make this appeal as well, if you look at the number of universities and higher education institutes that we have in this country, we are worse than sub-Saharan countries. یعنی وہاں پہ اگر آپ پاپولیشن کا تناسب دیکھتے ہیں یونیورسٹیز کے کمپیریزن میں, تو یو سی دا اسٹوڈنٹس اوور دیئر ہیو اے لاٹ مینی آپشنز. یہاں پہ جتنی بڑی پاپولیشن ہے اتنے زیادہ تعلیمی ادارے نہیں ہیں, اینڈ وی مسٹ فوکس آن گیٹنگ دیٹ گریجویٹ پروگرام, دیٹ گریجویٹ ڈگری. آپ اپنی گریجویشن کمپلیٹ کیجیے. کسی وجہ سے اگر آپ کی تعلیم بیچ میں چھوٹ گئی ہے, یو کین آلویز گو بیک. وی ہیو ٹو ٹیک دیٹ اسٹگما اوے اینڈ یو فائنڈ دیٹ پرپز, دیٹ ویلیو ان گیٹنگ ہائر ایجوکیشن. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. ان شاء اللہ تعالیٰ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیں. خدا حافظ.